خون شامل ہے۔ اور آج اس تقریب میں عزیز طلباء، آپ سے بھی گزارش، والدین سے بھی گزارش، ادارے کی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے، ہم اس قابل نہیں کہ بات کریں مگر ضروری بات کہہ دیتے ہیں۔ میں بات یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور پروگراموں میں، انسان عمل جیسی شکل بنا لیتا ہے، اللہ اس شکل کو، اس عادت کو عبادت بنا دیتا ہے، پھر اللہ اس عبادت کو اپنی رحمت سے، برکت سے قبول کر فرما لیتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو جس انداز میں شاید تیاری کراتے ہوں، لیکن ساری محنت کے بعد اساتذہ کرام، انتظامیہ شاید وہ یہ سمجھے کہ ہم بڑے محنتی ہیں، ہم بڑے پرخلوص طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، مگر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام کی اس زندگی پر، اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے اور رات کو شب بیداری کر کے ان اداروں کے لیے دعائیں کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دی۔ جب انسان دل کے اندر اخلاص لاتا ہے، انتظامیہ کا ایک فرد بھی اگر خلوص نیت سے اس کام کو کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس میں برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ اس کے ادارے سے پڑھے ہوئے بچے وقت کے ولی بن جاتے ہیں، وقت کے محدث بن جاتے ہیں، وقت کے مفکر بن جاتے ہیں۔ آج یہ ننھے منھے بچے جسے آپ معصوم بچے کہہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت آنے پر یہ وقت کے حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، مفکر بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، کتب ابدال میں ان کا نام بھی شامل ہوگا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو اس مبارک محفل میں آج ہم شریک ہیں، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ جب ہم اللہ کے پیغمبر کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، کائنات کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت میں کیا برکتیں رکھی ہیں، کیا حکمتیں رکھی ہیں، کیا مصلحت رکھی ہے۔ اور ان پروگرام میں جو بچے آئے ہیں، ان کی والدہ مائیں آئی ہیں، ان کا ساتھ ساتھ ایک محنت کاوش شریک ہے، ان کو بھی ہم یہ بات گزارش کرتے ہیں اور یہ بات پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو جب صبح اٹھیں کہیں لعنت ملامت کر کے نہ بھیجنا، بد دعائیں دے کر نہ بھیجنا، گالیاں دے کر نہ بھیجنا، ناراض ہو کر نہ بھیجنا، دعائیں دے کے بسم اللہ کر کے ان کو اداروں میں بھیجیں۔ ان بھیجنے میں، ان تیاری کرانے میں اللہ جل جلالہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ایک صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، نماز سے سلام، اللہ کے پیغمبر سلام پھیرتے ہیں، دعا سے پہلے اٹھ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک بار دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، اسے پوچھا کیا بات ہے، آپ سلام کے بعد دعا سے پہلے آپ جلدی جلدی اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اے کائنات کے سردار رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، یہ ایک راز کی بات ہے، میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، مگر کائنات کے سردار آپ سے کیسے یہ بات چھپاؤں، آپ سے بات کیسا پوشیدہ رکھوں؟ آپ نے مجھ سے بات پوچھ لی ہے تو آج بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر، ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے، فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے کہ گھر میں ایک چادر ہے جسے میں پہن کے آتا ہوں، نماز میں شریک ہوتا ہوں، گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، جب میں نماز کے لیے آتا ہوں میری بیوی اس میں کھڑی ہو جاتی ہے اور میں نماز کو آتا ہوں، میں جلدی سے نماز سے فارغ ہو کر پھر واپس جاتا ہوں، میں چادر ان کو دیتا ہوں، وہ نماز ادا کرتی ہیں۔ اور اس بات کو ہم نے دو میاں بیویوں نے اور رب کے سامنے ہمارا ایک راز تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم رب کے سامنے کسی اور انسان دنیا کے کسی بندے کے سامنے
اپنا راز فاش نہیں کریں گے اور رب کا شکوہ نہیں کریں گے۔ آج اللہ کے پیغمبر یہ راز والی بات فاش ہو گئی ہے، یہ بات ظاہر ہو گئی ہے۔ آج آپ نے پوچھ لیا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتا دیے ہے، یہ بات اللہ کے پیغمبر سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے پیغمبر دل سے یہ دعائیں نکلتی ہیں، کیا میری امت کے لوگ ایسے عالم میں، ایسے فقر و فاقہ میں کہ گھر کے اندر گڑھا کھودا ہوا ہے اور ایک چادر ہے جسے اوڑھ کے یہ نماز کے لیے آتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنی بیوی کو دیتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتی ہے، یہ کیسا عالم، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے، وہ صحابی رسول جاتے ہیں، اسی دوران اونٹ سے لدے ہوئے کپڑوں کے اونٹ وہاں اللہ کے پیغمبر کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اونٹ پیش کیے گئے، اللہ کے پیغمبر کا یہ معجزہ، فرمایا کہ اونٹ آئے ہیں کپڑوں کے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ یہ اونٹ سیدھے میرے صحابی کے دروازے پہ اتار دو۔ وہاں اونٹ اتارے گئے، دستک دی دروازے کو، اندر سے وہ صحابی رسول آتے ہیں، بیوی کو معلوم ہو گیا کہ میرے شوہر نے آج اس راز والی بات کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے شاید ظاہر کر دیا ہے۔ پوچھا اسے کیا بات ہے، اونٹ کپڑوں کے کس نے بھیجے ہیں؟ کس کو معلوم تھی یہ بات کہ ہمیں کپڑوں کی تنگی ہے، ہم فقر و فاقہ میں، غربت میں وقت گزار رہے ہیں؟ صحابی رسول اپنی بیوی کو عرض کرتا ہے بات یہ ہے میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر میرے پیغمبر نے رحمت للعالمین نے مجھ سے سوال کر ڈالا جس کی وجہ سے میں نے انہیں بتا دیا۔ بیوی کہتی ہے بات جو میں واقعہ بیان کرنے کا مقصد بات یہ بتانی ہے کہ گھر میں کبھی فقر و فاقہ بھی ہوتا ہے، کبھی غربت بھی ہوتی ہے، کبھی غریبی ہوتی ہے، کبھی امیری ہوتی ہے، کبھی گھر کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کبھی کیسے ہوتے ہیں، ہر انسان کے الگ الگ حالات ہیں، الگ الگ زندگی کے معاملات ہیں، ہر بندہ اپنے حالات کو سمجھتا ہے، اپنی اولادوں کو پڑھانے میں کیا کیا اسے پریشانی برداشت کرنی پڑتی ہے، کیسے کیسے اسے مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر اگر صبر کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں اور یہ بات رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں، رب ان ضرورتوں کو قرآن کے اس پڑھنے والے بچوں کی برکتوں سے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے اپنے شوہر کو اگر آج اللہ کی طرف سے یہ بات اجازت ہوتی، اگر یہ بات اجازت ہوتی اللہ کی طرف سے کہ بیوی اپنے شوہر کو اگر طلاق دے سکتی ہوتی، میں آج تمہیں طلاق دے دیتی، مگر اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ کیوں تو نے یہ راز والی بات میری تو نے ظاہر کیسے کر دی ہے؟ مگر آج یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو طلاق دے سکے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان اولادوں کو پڑھانے میں، بچوں کو پڑھانے میں جہاں باپ کا کردار ہے وہاں ماں کا کردار ہے، وہاں اساتذہ کا کردار ہے، وہاں انتظامیہ کا کردار ہے، ایک ساری ٹیم ورک مل کے ایک کام چلتا ہے، اس پودے کو لگاتے ہیں، اللہ اسے تناور پھل بنا دیتا ہے۔ آج یہ ننھے منھے بچے جسے آپ تکلیفیں برداشت کر کے گھر والے کہتے ہیں، پڑوس والے کہتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں، اپنے کہتے ہیں، بیگانے کہتے ہیں وہ مولوی بنا دیا، 4 سال کے بچے کو ٹوپی پہنا دی ہے اور 4 سال کے بچے کو اسکارف پہنا دیے ہے اور ننگا سر پھرنے سے آپ نے اس کا سر بچا لیا اور عزت والا بنا دیا اور تانا دیتا ہے کہ آپ نے ملا بنا دیا، مولوی بنا دیا، اور کیسے کھائیں گے، کیسے وقت گزاریں گے اور کہ یہ بھیک مانگیں گے۔ آج تک تاریخ گواہ ہے قرآن پڑھنے والا بچہ کبھی بے روزگار نہیں پھرتا۔ آج تک جو اللہ کے اگر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہاں بات یہ ہے قرآن سے اعراض نہ کرے، اگر قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے پھر دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر قرآن کو سینے سے لگا دیا، قرآن کو دل و جان میں اپنے دل کی گہرائیوں میں اگر جگہ دے دی ہے، اللہ اس بچے کو، ان کے والدین کو دنیا میں بھی اعزاز عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اعزاز ہوگا۔ اور قیامت کے دن یہ بات ہمیشہ آپ قرآن کی تقریب، ختم قرآن کی تقریب میں یہ بات سنتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو لائیں گے، ایسے شخص کو لائیں گے، ایسے انسان کو لائیں گے جس کے سر پہ ایک تاج ہوگا۔ تاج کیسا ہوگا؟ اس تاج کے اندر ایک موتی جو ہوگا، اس موتی کی روشنی
سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ کہا جائے گا کیا یہ وقت کا پیغمبر ہے، یہ قطب ابدال ہے، یہ ولی ہے، یہ شہید ہے، یہ کیسا انسان ہے، ایسی شان والا، ایسی عزت والا، ایسے اعزاز والا بندہ، یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ انسان ہے جس کے بچے نے قرآن حفظ کیا تھا، قرآن کو اپنے سینوں میں جگہ دی تھی، اور ان کے والدین نے، ان کے باپ، یہ ان کا باپ ہے جس کے بچے نے قرآن حفظ کیا، قرآن کو اپنے دل و جان میں، اپنے سینوں میں جگہ دی ہے، تکلیفیں برداشت کی اس کے باپ نے، آج اللہ جل جلالہ اسے یہ اعزاز عطا فرمائے ہے، یہ اکرام عطا فرمائے ہے، یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اس کو اتنی بڑے اعزاز سے اس کے سر پہ تاج سجایا گیا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔